اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، ایک ہفتہ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کے متعلق چند باتیں عرض کیا تھا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان میں تازگی کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے، یا ایمان کا معنی و مطلب کیا ہے، اور یہ ایمان جو ہے یہ ہر اعمال کے قبولیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا ایمان صحیح نہ ہو۔ اگر ایمان صحیح نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی اعمال قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایمانیات کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، ان کے جزئیات کو جاننا، ان کے اقسام کو جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم ان کو جان کر اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، تاکہ ہم جو بھی اعمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ اعمال قبول ہوں، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ اس لیے ایمان کے بارے میں جاننا، بنیادی چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کا ذکر کیا تھا ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا مطلب توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو ماننا، اللہ رب العالمین کو رب تصور کرنا، اسی اللہ رب العالمین کو پکارنا، اسی کی عبادت کرنا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو اسماء و صفات کا تذکرہ فرمایا ہے ان اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے متصف گرداننا یہ ضروری ہے۔ اس کو ایمان باللہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکانوں میں سے دوسرا رکن ایمان بالملائکہ ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کا انکار کرتا ہے یا ان کے وجود کا انکار کرتا ہے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا، ان کو اللہ رب العالمین کا ایک مخلوق تصور کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا معنی اور مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دل سے اس بات کا اعتقاد رکھیں، اس بات کا پختہ اعتقاد رکھیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور سے پیدا فرمایا ہے، روشنی سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، کبھی اکتاتے نہیں ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اس بات کا اعتقاد ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا صرف علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک اندازہ لگتا ہے کہ کتنے تعداد میں فرشتے ہو سکتے ہیں، کتنے زیادہ فرشتے ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں حدیث نمبر 164 ہے، لمبی حدیث ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کا بھی مشاہدہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه ما آخر عليهم. کہ یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے اور جو ایک مرتبہ داخل ہو گئے اسے کل قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. آپ سوچ کر کے دیکھیں, تصور کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العالمین کے فرشتے موجود ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب کائنات ختم ہوگی, جب تک کائنات ختم ہوگی, قیامت قائم ہوگی, تب تک ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتے ہیں. یہ بیت المعمور فرشتوں کے عبادت کرنے کی جگہ مسجد ہے اور وہاں پر فرشتے داخل ہوتے ہیں, 70,000 روزانہ داخل ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی روایت میں ہے, 2842 نمبر کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. کہ کل قیامت کے روز جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے, 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے. ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. اگر آپ ان کو جوڑیں تو کتنی تعداد ہو جاتی, 4 ارب 90 لاکھ 90 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جاتی. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے, کتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی تعداد ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے. اگر صرف عبادت کرنی مقصود ہوتی تو فرشتے کافی تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے اتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کافی تھے. لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو آزمانا بھی مقصود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائش یعنی انسان سے امتحان لینا بھی مقصود تھا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود کا اقرار کریں, اپنے دل کے اندر اعتقاد رکھیں, اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ صفات ہم من و عن اس کو تسلیم کریں, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور نقص نہ نکالیں. اسی طریقے سے فرشتے جو ہیں یہ کھانے پینے سے محفوظ ہوتے ہیں, کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ شادی بیاہ ان کے یہاں ہوتی ہے, نہ ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے نوری مخلوق ہیں اور اس کو نوری مخلوق تصور کیا جائے. فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہوا کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہوا کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں اور انبیاء اور رسول علیہ السلام پر نازل کرتے ہیں, اتارتے ہیں, اللہ رب العالمین کے احکام کو پہنچاتے ہیں. یہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں موجود ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرتے ہیں, کیسے کانپتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر فیصلہ فرمانا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین فیصلہ صادر فرماتا ہے, سارے فرشتے مارے ڈر کے کانپنے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہوش حضرت جبریل علیہ السلام کو آتا ہے.
حضرت جبریل علیہ السلام اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کہا حق کہا. پھر اللہ رب العالمین کے احکام کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سارے فرشتے ہوش میں آتے ہیں اور پھر سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنایا جاتا ہے. آپ سوچ کر کے سمجھ کر کے دیکھیں, تصور کر کے دیکھیں کہ فرشتے جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, فرشتے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں, تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا کرتے ہیں, جن کے اندر مادہ صفت نافرمانی کے مادے نہیں ہوتے, جن کے لیے جزا اور سزا متعین نہیں کی گئی ہے, پھر بھی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں. ہم اور آپ قدم قدم پر گناہ کرنے والے, قدم قدم پر گناہ سرزد ہونے والے, ہم سے قدم قدم پر لمحے لمحے میں خطائیں سرزد ہوتی ہیں. ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ بات آپ یاد رکھیں, اگر کسی شخص کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف داخل ہو جاتا ہے, کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتا ہے, وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں انہیں ایک طرح کی چاشنی ملنے لگتی ہے, ایک طرح کا مزہ ملنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں. ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دل کہاں دماغ کہاں رہتا ہے؟ دل و دماغ کے حاضر کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر سے اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک وجوہ یہ بھی ہے کہ دلوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کا خوف نکل چکا ہے. اور اگر کسی شخص کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف داخل ہو جائے, ہر قدم قدم پر قدم رکھنے سے پہلے وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کہیں ہمارے اس قدم سے کہیں اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو جائے گا, کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس جرم کے پاداش میں پکڑ تو نہیں کر لے گا. یہ انسان سوچتا رہے گا. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور ڈر کس وقت پیدا ہوگا؟ جب آپ کے ایمان مضبوط ہوں گے, جب آپ کے ایمان مضبوط ہوں گے, آپ جب پختہ ایمان والے ہوں گے, ایمان کے جزئیات کو جانیں گے, ایمان کے ہر ارکان کو صحیح طور پر سمجھیں گے, آپ اپنے دل سے اس کی تصدیق کریں گے, تبھی آپ کو یہ صفات پیدا ہو سکتی ہے. دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے فرشتے جو ہیں یہ پروں والی مخلوق ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل و صورت میں 600 پروں کے ساتھ دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا, الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جو آسمان اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. اس سے پہلے کوئی تمثیل موجود نہیں تھی, اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ابتداءً طور پر بغیر کسی تمثیل کے پیدا فرمایا. اور رسولوں میں سے جن کے 2-2, 3-3, 4-4 پر ہیں, ان کو اپنے پیغام کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے, اور جسے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. یہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک مخلوق کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بڑے جلیل القدر صحابی تھے. نسائی کی روایت میں ہے, 2055 نمبر کی حدیث ہے کہ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد زمه ثم فرج عنه. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے وفات پر اللہ رب العالمین کا عرش مل گیا. آپ سوچیں کہ کتنے عالی مرتبہ کے صحابی تھے, کتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے وفات پر, جن کے شہادت پر اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے.
اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے بھی رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد ضمہ ثم فرج عنہ. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود بھی قبر اس کو دبوچتی ہے اور پھر ان کے اندر کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے. دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر قبر کے فتنوں سے کوئی محفوظ رہتا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہتے. یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کہ جن کے وفات پر، جن کے شہادت پر اللہ رب العالمین کا عرش ہل جائے، اس صحابی، اس جلیل القدر صحابی کو بھی قبر دبوچتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے ہم خود بخود تصور کر سکتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دار فانی کے اندر رہ کر کے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر میں جئیں. دنیا کے اندر اتنا ہی دل لگائیں جتنا ہمیں ضرورت ہے. ضرورت سے بڑھ کر کے آپ دنیا سے دل لگائیں گے، آپ دنیا داری میں رہ جائیں گے، آخرت سے غافل ہو جائیں گے. اس لیے بقدر ضرورت آپ دنیا سے دل لگائیں اور آخرت کی فکر میں جئیں، آخرت کی فکر میں آپ جیتے رہیں. یقیناً انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب و کامرانی سے ہمکنار کرے گا. اسی طریقے سے صالحین جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں. اسی طرح سے جو دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اور جو علم کے طلب کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو علم کے طلب کے لیے نکلتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فرشتے سے دعا حاصل کریں، فرشتوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دعا حاصل کریں، ہمارے حق میں دعائیں کریں، تو آپ نماز گھر سے وضو بنا کر کے آئیں. ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کو بخش دیتا ہے، ایک نیکیاں لکھ دیتا ہے، ایک درجات بلند کرتا ہے. اور بیٹھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں. اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دینی مجلسوں میں شریک ہوں، آپ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ایمان کے 6 ارکانوں میں سے تیسرا رکن جو ہے یہ ایمان بالکتاب ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر مختلف طریقے کی کتابیں نازل فرمائی ہیں. ان کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی کلام تصور کیا جائے، غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حقیقی کلام ہیں. ان کو حقیقی کلام تصور کیا جائے. اس کے اندر نور اور ہدایت کی چیزیں موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، ضلالت اور گمراہیوں سے نکال کر سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی. ان کے کتابوں کی تعداد کتنی ہے صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. لیکن جتنے کتابوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اجمالاً طور پر ان پر ایمان لایا جائے. تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، قرآن کریم، یہ کتابوں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں. ان کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کا کلام تھا. لیکن قرآن کریم کو چھوڑ کر باقی ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے. ساری کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے. لوگوں نے، اپنے درویشوں نے اپنے خواہشات کے مطابق اس کے اندر رد و بدل کر دیا. اپنے خواہشات کے مطابق اس کے اندر رد و بدل کر دیا، کمی زیادتی کر دی. لہذا ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے حقیقی کلام تھے اور اس کے اندر ہدایت کی چیزیں موجود تھے، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا. اور قرآن کریم پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے. تفصیلاً ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کریم کو، قرآن کریم کے تمام اوامر و نواہی کو قبول کیا جائے، آپ عمل کریں، قبول کیا جائے، اپنے دل و جان سے اس کو قبول کریں اور لازماً طور پر ان کے اوامر کو اپنایا جائے اور نواہی سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے لگے۔ یہ ضروری چیز ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کل قیامت تک باقی رہنے والی ہے، نہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر سورہ حجر آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، یعنی اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو پورے حرف بحرف، پورے ان کے حرکات و سکنات کے ساتھ، پورے ان کے مدلولات کے ساتھ، ان کے معنی اور تشریح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ جو چاہے کوئی لاکھ گنا کوشش کر لے، قرآن کریم کی تعلیمات کو مٹا نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا کے اندر سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب، دنیا کے اندر سب سے زیادہ حرف بحرف یاد کی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکات اور خیر و برکات رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے ارکان میں سے چوتھا رکن جو ہے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں، تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو لے کر کے آئے، لوگوں تک منو عن پہنچایا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ خاص کر کے انبیاء اور رسول علیہم السلام جو ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام جو ہوتے ہیں، یہ وحی الہی میں معصوم ہوتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بلوانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ اس کے اندر کبھی غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام بھی بشر تھے اور عالم الغیب نہیں تھے، بشر تھے، ہم ہی جیسے انسان تھے، انسانوں ہی میں سے ایک انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجے، سبوں کے آل اولاد تھی، سبوں کی ذریت تھی، سبھی کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بیان فرمایا، 26 اور 27 کے اندر بیان فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب جاننے والا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں میں سے جس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے ان سے تھوڑی چیزیں بتلا دیتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے پر محصور ہے۔ لہذا ان چیزوں پر تصور کیا جائے، ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھائے جائیں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کی جائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران انسان بن کر کے رہ جائیں۔ اگر ہم ان بنیادی باتوں کو نہیں جانتے، اگر ہمارے علم میں اتنی بات موجود نہیں ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور ان کے جزئیات کیا ہیں، ایمان بالملائکہ کیا ہے، ایمان بالرسل کیا ہے، ایمان بالکتاب کیا ہے، ان کے مطلب کیا ہے، تو پھر ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کام کے مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے دل سے ہے۔
ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اور مومنین کی سب سے پہلی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ کے اندر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، اور ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے، ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں اور حق لے کر کے نازل کیے تھے، اور حق انہوں نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل فرمائے. اللہ رب العالمین کے احکامات کو لوگوں کو منو ان پہنچا دے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی خیانت نہیں. ان چیزوں کا ایمان اور اعتقاد ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. لہذا آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی جو ایمان کے 6 ارکانوں میں سے 2 رکن بچ چکا ہے، یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اس کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی پریشان ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایمان میں تازگی پیدا فرما دے. یا اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تیرا خوف اور تیرا ڈر پیدا فرما دے. یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن.